Jesus, the Son of God, came to destroy Satan's works. Jesus. ایک بار پھر یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ تمام ویور کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اپنی رہنمائی کے لیے ہم کلام مقدس میں سے لوکا کی انجیل اس کی 35ویں آیت کو تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ فرشتہ نے اسے جواب دیا، جواب کے لیے جو گریک کنٹیکس میں لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے کنورسیشن، یعنی ذہنی خلاؤں کو بھرنا، چھوٹے چھوٹے جو خلا ذہن میں اٹھتے ہیں ان کو بھرتے جانا۔ خداوند کا عظیم فرشتہ جبرائیل جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہے، جب یہ پیغام مقدسہ مریم کے پاس لے کر آیا ہوگا کہ تو حاملہ ہوگی، تو مقدسہ مریم کے ذہن میں ہزاروں سوال اٹھے ہوں گے، اس کے ذہن میں ہزاروں خلا پیدا ہوئے ہوں گے کہ بھی میں کیسے ایک بچے کو جنم دے سکتی ہوں، کیونکہ میں ابھی کنواری ہوں اور میں کسی مرد کو نہیں جانتی، تو کیسے ممکن ہے کہ بھی میں ایک بچے کو جنم دوں اور ایسے بچے کو جنم دوں جو خدا کا بیٹا کہلائے اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہو سکتا ہے کہ مقدسہ مریم کے ذہن میں اور بھی سوال اٹھے ہوں اپنے کردار کو لے کر کہ بھی میں اس بچے کو اپنے رحم میں رکھ کر کیسے لوگوں کو فیس کروں گی، اس کے ذہن میں فکریں ہوں گی، بے چینیاں ہوں گی، لیکن کلام بیان کرتا ہے کہ فرشتہ نے اسے جواب دیا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ یہ وہی روح القدس ہے جو ابتدا میں پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا ہے۔ جب ہم ابتدا میں زمین کا مطالعہ کرتے ہیں تو زمین پر پانی ہی پانی تھا اور زمین سے کوہر اٹھتی تھی، اس زمین پر ہر چیز ناممکن ہی لگتی تھی، انسان تو دور کی بات ایک پودا بھی پیدا ہونا ناممکن لگتا تھا۔ اگر روح القدس کے جنبش کرنے سے ابتدا میں ناممکن کام ممکن ہو سکتا ہے تو مقدسہ مریم کے واقعہ میں بھی روح القدس کی حضوری سے، روح القدس کے نازل ہونے سے ناممکن کام ممکن ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات جو اس آیت میں درج ہے وہ ہے خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ سائے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ابسک کے آزو، جس کا مطلب ہے انویلپ، یعنی چاروں طرف سے لپیٹ لینا، چاروں طرف سے محفوظ کر لینا۔ یعنی یسوع مسیح جب باطن میں آیا تو روح القدس نے اس کو چاروں طرف سے لپیٹ لیا، چاروں طرف سے محفوظ کر لیا، اس میں کوئی بھی انسانی ارادہ نہیں جانے دیا، انسانی عنصر نہیں جانے دیا، اور نہ ہی کوئی مروسی گناہ اس میں داخل ہونے دیا، کیونکہ وہ کامل نجات ہے، کامل رہائی ہے، اور یسوع مسیح ایسا کامل برا ہے جس میں کوئی عیب نہیں۔ اور تیسری بات جو اس آیت میں درج ہے وہ یہ ہے کہ بھی اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، یعنی روح القدس کے نازل ہونے سے اور خدا تعالیٰ کی قدرت کے سایہ کرنے کے سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ یہاں پر مولود کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے پیدا ہونا، اور مقدس کا مطلب ہے پاک، یعنی پاک پیدائش کے ساتھ وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ تو یہاں پر جو لوگ سوچتے ہیں نا یسوع مسیح کی پیدائش کے متعلق اور مقدسہ مریم کے متعلق کہ بھی شاید مقدسہ مریم اور خدا کا کوئی میاں بیوی کا تعلق تھا، اس لیے مسیحی یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو ایسی کفر آنا سوچ مسیحیوں میں نہیں پائی جاتی، بلکہ مسیح یہ مانتے ہیں کہ بھی خدا کا بیٹا ہم اسے روحانی طور پر کہتے ہیں، ہم اسے خدا کی قدرت سے پیدا ہونے کے سبب سے خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ہم اس سبب سے اس کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں کیونکہ اس کی پیدائش میں کوئی انسانی ارادہ نہیں ہے۔ یسوع مسیح کی پیدائش میں روح القدس کی قدرت موجود ہے، خدا کی قدرت موجود ہے، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی یہ معجزانہ پیدائش مکمل طور پر پاک پیدائش ہے، خالص پیدائش ہے، کامل پیدائش ہے، روحانی طور پر مکمل اور پورے طور سے خدا کے مقصد کے لیے مخصوص ہوئی پیدائش ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب 59ویں آیت میں کہ ہم ایمان لائے اور جان گئے
کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے۔ یعنی لوگوں کی جو یسوع مسیح کے متعلق رائے تھی وہ یہ تھی کہ بھی اگر کوئی قدوس ہمیں نظر آتا ہے زمین پر تو وہ تو ہی ہے، اور خدا کا قدوس نظر آتا ہے، اور اگر کوئی خدا کا بیٹا نظر آتا ہے تو وہ تو ہی ہے، کیونکہ جیسی قدوسیت خدا میں ہے ویسی قدوسیت ہمیں تجھ میں بھی نظر آتی ہے، جیسی پاکیزگی خدا میں ہے ویسی پاکیزگی ہمیں تجھ میں بھی نظر آتی ہے، جیسی صفات ہمیں خدا میں نظر آتی ہیں ویسی صفات تجھ میں بھی ہیں، جیسے معجزے خدا کرتا ہے ویسے معجزے تو ہی کرتا ہے، اس لیے تو خدا کا بیٹا ہے، اس لیے تو خدا کا قدوس ہے۔ جب ہم بائبل مقدس میں خدا کا مطالعہ کرتے ہیں اور یسوع مسیح کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا کی جتنی بھی صفات ہیں، جتنی بھی باتیں ہمیں خدا میں نظر آتی ہیں، وہ تمام باتیں ہمیں یسوع میں بھی نظر آتی ہیں۔ تو انہی باتوں کے سبب سے اور خدا کی الہی قدرت کے ساتھ پیدا ہونے کے سبب سے ہم اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اس لیے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلاتا ہے۔ اگر آپ کو یسوع مسیح کی پیدائش کے متعلق مزید جاننا ہے تو لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ نے یقیناً اس ویڈیو سے برکت بھی پائی ہوگی اور سیکھنے کے لیے بھی آپ کو کچھ ملا ہوگا۔ تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، مے گاڈ بلیس یو۔